جی السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کی ملاقات سیاسی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیاقت علی خان صاحب آئے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا احسان، آپ سنائیں، خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں تو ٹھیک ہے۔ سب اچھا، خیریت۔ یہ آپ کا فریمنگ کا آفس؟ ہاں جی، ٹریننگ کا بھی اور نیشنل ایسوسی ایشن آف امیگرینٹس اس کا بھی۔ لہٰذا صاحب کوکنگ کر رہا ہے، یہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا لیکن چلیں آپ کو دیکھا بھی، تو کوکنگ وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں یا؟ نہیں، ایسے شوقیہ کوئی دوست آ رہے تھے تو ہم نے کہا ذرا مل کے بیٹھیں گے، تو بنایا کرتے ہیں ہم ویکینڈ پہ۔ تو یہ صرف ادھر ہی کوکنگ کرتے ہیں اس طرح یا گھر میں بھی اکثر؟ ہاں نہیں، گھر میں کوکنگ تو کم ہی ہوتی ہے، تھوڑا ہیلپ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جی جی۔ لیکن کبھی ہوتا ہے جیسے چھٹی کا دن ہے تو ہاں، بھابھی ساتھ کہتی میں ہیں کہ جی help کر آج دیا۔ آپ بہت اچھا ٹیسٹی کھانا نہیں بناتے نہیں، ہیں۔ کھانا وانا نہیں، ویسے ہیلپ کر دیتا ہوں میں۔ اچھا، تو یہ تو ویسے شوق ہی بناتے ہیں یہاں۔ بالکل صحیح۔ تو ہم آپ سے 2 یا 3 منٹ لیکن سویڈن کب آئے آپ؟ سویڈن جی 50 سال پہلے، 74 میں۔ 74 میں؟ جی جی۔ کتنی مشکلات آئی تھی آپ کو ادھر آ کر سویڈن شروع کے اندر؟ دیکھیں، جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس وقت تو بڑا اچھا تھا، کوئی ویزا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن میں ارادتاً یہاں نہیں آیا سویڈن میں، نہ میں نے کبھی سوچا تھا سویڈن آنے کا۔ ایکچولی میں تو بس قسمت مجھے یہاں لے آئی، تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ بہرحال میں تو ایکچولی اسٹڈی کرنے جا رہا تھا انگلینڈ، اچھا، لیکن وہ بس اتفاق سے ایک میں اور میرا دوست پاکستان سے نکلے، لاہور سے، تو 6 مہینے بعد ہماری یونیورسٹی شروع ہونی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہچ ہائکنگ کرتے ہیں۔ میں اور میرا دوست ٹانگے پہ نکلتے، بیرن روڈ لاہور سے ہم نکلے، اور اس نے کہیں بس مل گئی، بس میں، ٹرین مل گئی، ٹرین میں، تو اس نے ہم نے ہچ ہائکنگ کی، اور اس طرح کرتے کرتے ہم جب پہنچتے ہیں ایتھن میں، گریس، تو وہاں کچھ اور دوست مل جاتے ہیں، اور وہ کام کر رہے تھے ایک شپ پہ۔ اس زمانے میں پناما فلیگ کی شپ ہوا کرتے تھے، تو وہ کام کر رہے تھے، تو چونکہ میرے 6 مہینے باقی تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کام کریں، کوئی پیسے بنا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو میں نے بھی سوچا یار آئیڈیا تو اچھا ہے، تو پھر میں نے وہ جوائن کر لیا شپ، جو کہ پولینڈ میں کھڑا تھا۔ اور وہ شپ جو تھا وہ قسمت کی کرنی ایسا تھا کہ جب بھی اس کو سٹارٹ کرتے تھے اس میں آگ لگ جاتی تھی۔ تو وہ 1 مہینہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا پہلے۔ وہ ان کی گڈانسک ایک پورٹ ہے پولینڈ کی، وہاں کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب وہ سٹارٹ ہوا وہاں سے وہ پھر ڈنمارک آیا، آلبوری سے آیا ادھر پی ٹی او۔ تو پی ٹی او جب وہ آیا تو وہاں سردی بڑی سخت تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، تو وہ شپ بھی بڑا ٹوٹا پھوٹا، اور ہم لوگ سارے انڈر پیڈ تھے۔ تو ہمیں کسی نے بتایا کہ جی آپ یہاں یونین سے بات کریں، سیمن یونین سے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گی۔ تو انہوں نے پھر وہ آئے، انہوں نے ہمیں شفٹ کیا ہوٹل میں، کیونکہ وہاں ٹوائلٹ بھی ورک نہیں کرتی تھی، اور کام ہم کرتے تھے شپ پہ۔ اور وہ شپ جو تھا وہ ٹو کر کے یہاں لایا گیا اسٹاک ہوم میں، تو یہاں آ کے پھر میں نے سائن آف کر دیا۔ اور یہ 74 کی بات ہے۔ تو یہاں پاکستانی بھی بہت کم تھے اس زمانے میں، تو 5-7 ہی تھے پاکستانی۔ 5-7 پاکستانی اسٹاک ہو گئے پورے سویڈن میں؟ باقی جگہ مجھے نہیں پتا تھے یا نہیں، اسٹاک میں بہرحال 5 یا 7 لوگ۔ تو آپ کو وہ 5-7 جو لوگ تھے، آپ کو ہیلپ پاکستانیوں سے ملی جو آپ سوچ کے آئے ہوں گے، آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کہ یا بالکل وہ خود ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی اس وقت جو 5-7 تھے؟ نہیں، وہ اس وقت ان میں سے جو 2-3 تھے وہ سیٹ بھی تھے، لیکن کوئی خاص مدد نہیں ملی میرے خیال میں، تو مجھے اپنے طور پہ ہی سارا کچھ کرنا پڑا۔ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہو، اگر آپ بتانا چاہیں؟ مکان کا ملنا اس وقت بڑا مشکل تھا، تو یہ میں بلکہ ایک رات میں باہر بھی سویا۔ اچھا، تو اور یہ ونٹر کی ایک رات تھی، اور وہ بھی دسمبر کی، اور ٹیمپریچر 20-25 تھا۔ تو میں پھر وہ ایک بلڈنگ تھی، اس کے جو ہے گیٹ کے اندر میں چلا جاتا تھا، کوئی آتا تھا میں بیٹھا رہا بس میں، وہ کبھی بھولنے والی بات نہیں ہے۔
تو اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا. اچھا مجھے وہاں جب یہ میں نے سائن آف کیا نا تو مجھے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ملی تھی. وہ کوئی آلموسٹ 76,000 کراؤن, اچھا اور جس کے 78,000 روپی بنتے تھے, کیونکہ ایک کرانا اس وقت 1 روپے 5 پیسے کے برابر تھا. صحیح. لیکن وہ اس پر بگ منی. تو وہ میں نے گھر بھیج دیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے, کہتے پتہ نہیں میں کوئی ڈرگ لے گیا ہوں, کیا کیا میں نے. تو پورا محلہ ہی بلکہ بڑا پریشان ہوا. یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتوں میں سے بات نکل آئی کہ آپ ایک رات باہر سوئے اس وقت, لیکن آپ مسلسل محنت کرتے رہے اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا. آپ اب جب کہ بہت سیٹ ہو چکے ہیں سویڈن کے اندر, ایک عرصہ گزر گیا, تو آپ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا کر رہا ہوں یہ سوال ہے. مگر ان کی آسانی کے لیے جو نیا بندہ آتا ہے, آپ کچھ اس طرح کا چیز کر رہے ہیں اس سے متعلقہ, یا کرنا چاہتے ہیں, یا کیا ہونا چاہیے ان سے متعلقہ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ پاکستان کلچر سوسائٹی جو ہے اس میں ایکٹیو ہوں, اور ہماری جو سوسائٹی ہے اب اس وقت بھی ہم 2 کورسز جو ہیں میں پڑھاتا ہوں, یہ سویڈش بھی اور تھیوری کورس, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سویڈش جو ہے وہ بہت اہم ہے, زبان جو ہے یہاں سیکھنی بہت اہم ہے. تو اس لیے اس پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ, اور یہ فری کورسز ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور یہ ایکچولی ایک پروجیکٹ ہے کہ یہاں اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, کہ جو خواتین, ہماری خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں, باہر نہیں نکلتی, ان کو لینگویج نہیں آتی, تو وہ سویڈش پڑھیں اور اس طرح ان کو تھوڑا یہاں کے معاشرے کا, یہاں کے سسٹم کا ان کو پتہ چلے. اور اسی طرح جو ڈرائیونگ ہے وہ بڑی ایک آپ کے لیے ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے, ایک اچھی جاب کے لیے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو دونوں کورسز ہم چلا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اپنے ہم وطنوں کے لیے, نئے لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کر رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا میں نے پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ بھی دیکھی تھی کہ آپ نے کوئی لائر وغیرہ آپ کے ساتھ تھے کنیکٹڈ, وہ بڑا اچھا سلسلہ تھا. کیا وہ ٹیمپریری تھا کہ جیسے کوئی ایک لائر ہے, کوئی بندہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے ان سے متعلقہ, یا اپنے کسی بھی کیس سے متعلقہ؟ تو نہیں نہیں, کوئی بھی کیس ہو, ابھی بھی ہے وہ سروس ہم مہیا کرتے ہیں. کوئی بھی کیس ہو تو اگر آپ ان سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دیں گے, اور بالکل مفت. تو اس کا کوئی پراپر ہوتا ہے کہ کوئی ٹائمنگ ہے ان کی؟ ایکچولی وہ جو وکیل ہیں ان کا آفس ہے اسٹاک ہوم کے اندر. پہلے ہم نے ایسے کیا تھا کہ ہم نے ایک دن رکھا تھا خاص یہاں, لیکن پھر لوگوں کے فون آنے لگے, کوئی میشٹا سے آ رہا ہے, کوئی اپنے دوسری طرف سے آ رہا ہے, ٹیبی سے آ رہا ہے, بڑا لمبا پڑتا تھا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ جی جب فون کسی کا آتا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھی آپ اور بھی آنا چاہیں گے یا ان کے پاس آفس میں جانا چاہیں گے. تو زیادہ تر وہ آفس میں میرا خیال لے لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہاں بھی آنا چاہے تو آل بھی میں تو یہاں بھی مل سکتا ہے ان سے, اور وہ فون کر کے طے کر سکتا ہے وقت جو ہے اپنے آنے کا. کہ آپ سویڈن کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے ممبر بھی ہیں, ان کی آپ جب ان کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہ ایمبیسی والا سوال ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ, یا انہیں بتاتے ہیں آپ کہ لوگ ہمارے کتنے پریشان ہیں؟ تو کیا ان کی طرف سے کوئی رسپانس ملا ہے آپ کو؟ جی بالکل, میں گرین پارٹی میں ایکٹیو ہوں, اور وہاں بھی گاہے بگاہے میں یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے یہاں جو فورن آفس ہے, جو فورن منسٹر تھے ہمارے, ان کو بھی میں نے, ان سے بھی رابطے میں ہوں میں, ان کو لیٹر لکھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی ہم جو ہے عنقریب وہاں اپنی سروسز جو ہیں وہ بحال کرنے والے ہیں. اور اب جو لیٹسٹ اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹاف اسلام آباد میں وہاں امپلائی کیا ہے انہوں نے, ان کو ویزا جو ہیں پاکستانی ایمبیسی نے یہاں سے لگا دی ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ دس از انڈر پروسیس, اب ہونے جا رہا ہے. تو ہوپ فلی مارچ اپریل میں اچھا انشاءاللہ, تو جسے لوگوں اللہ کرے ایسے ہی ہو. جی میں تو بڑی لیکن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا. یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ملاقات جلد آپ کے ساتھ بھی ہو. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.